جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج بہت ہی اہم دن ہے، اور اہم دن اس حوالے سے ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جس معاہدے کا ذکر کئی ہفتوں سے ہو رہا تھا، کبھی وہ بن رہی تھی بات، کبھی بات نہیں بن رہی تھی، اب یوں لگتا ہے کہ بالکل وہ قریب ہے دستخط ہونے کے، اور اس کا اعلان ایک بار نہیں کئی بار پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا ہے۔ اور یقیناً دنیا بھر میں اس وقت اس کا چرچا ہو رہا ہے، اور لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ اب وہ کب ہوگا دستخط۔ جنیوا میں وہ ہونے کا امکان ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہ کیا وہ معاہدہ دیر پا ہوگا، کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور کیا اسے جنگ بندی جو ہے، جو دیرینہ مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو آج کا ہمارا مین موضوع تو یہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایران کو جو پیمنٹس ہونی ہے کمپنسیشن کے طور پہ، پہلے $24 ارب کا ذکر ہو رہا تھا، اور ابھی یو اے ای کے حوالے سے کہا گیا کہ یو اے ای بھی پیسے دے گا، لیکن یو اے ای نے اس کو ڈینائی کیا آفیشلی۔ لیکن 10 ارب کا وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ $10 ارب جو ہیں وہ ایران کو ادائیگی کرے گا۔ اور یقیناً یہ بھی ایک سگنل ہے کہ یو اے ای بھی اپنا پوسچر جو ہے وہ اپنی خطے میں بدل رہا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر عمران علی صاحب، کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ ایمبیسڈر صاحب ویلکم بیک ٹو نیا دور، اور آلویز اے پلیزر ہیونگ یو۔ یہ تو بہت بڑی پلیزر سر۔ ایک ڈپلومسی کے حوالے سے تو بہت بڑا دن ہے اور بہت بڑی خبر ہے۔ تو ذرا آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے کس حد تک ایک فیئر معاہدہ بن سکتا ہے، جہاں پہ دونوں سائڈز کے جو مقاصد تھے وہ پورے ہو رہے ہیں؟ جی عمران صاحب۔ جی تھینک یو رضا۔ میرا تو خیال ہے جو میں نے ایران کے پوائنٹس پڑھے ہیں اس میں ایران نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کا خیال کیا ہے، اور کافی اس سے لگتا ہے امریکہ نے کنسیشنز دی ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے پاس ٹائم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آپ کو تاریخ کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ ولسن کے 14 پوائنٹس تھے، پھر محمد علی جناح کے 14 پوائنٹس تھے، جس کا رٹا صاحب نے ہمارا تھا، یاد کسی کو نہیں ہے۔ کاش یاد رکھتے تو فیڈرل پرنسپل یاد رکھ لیتے۔ یاد اور رکھتے اس تھے۔ کے بعد اب ایران کے سر 14 پوائنٹس آ گئے ہیں۔ سو پہلا تو یہ ہے کہ لبنان سمیت تمام جگہ سیز فائر ہوگی، تو لبنان کا ذکر ہے ایران کی سائڈ سے۔ اب سیز فائر کا ذکر ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اسرائیل واپس جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ تو اب آپ کو، ہم دونوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ اس معاہدے میں کچھ دیر کیوں لگی ہے۔ آئی تھنک ایک خاص ایریا اسرائیل کنسولیڈیٹ کرنا چاہتا تھا لبنان میں بفور اٹ واز ڈن، تو یہ ٹو اینڈ فرو آئی تھنک جو وہ اپنے اہداف سمجھتے تھے وہ کر لیے۔ سیز فائر تو وہ کر لیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ ان 60 دنوں میں ڈیسائیڈ ہونا ہے سیز فائر کی بات سے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک جنرلائز سا پوائنٹ ہے کہ ایران کے انٹرنل افیئرز میں ہم نہیں انٹرفیئر کریں گے اور رسپیکٹ کریں گے سوورنٹی کو۔ یہ میننگ لیس ہے۔ جب وقت ہوگا تو اس وقت کسی نے کسی معاہدے کو نہیں پوچھنا، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جی لیکن ایک اننسیشن آف پرنسپل ہے۔ تیسرا ڈپلیکیٹ ہیں 2 پوائنٹس کہ ہم اب نئے ہرمز کھول دیں گے فریلی انڈر اس۔ اب انہوں نے ایک اس میں ٹیگ لگا دیے انڈر ایران، یعنی کہ وہ پیسے نہیں لیں گے، لیکن اپنی ایک سوورن رائٹ کا انہوں نے کہا ہے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ریسیپروکلی 30 دن کے اندر ہم دونوں یہ کریں گے، اور امریکہ اپنا ٹوٹل بلاکیڈ ہٹا لے گا۔ یس۔ ایک پانچواں سوری نہیں نہیں سر، پلیز کنٹینیو، پلیز کنٹینیو۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ امریکہ ایران کے آس پاس سے اپنی فورسز کا کوئی تھوڑا سا وڈرول کر کے دکھائے گا، سبسٹینٹیو وڈرول، تاکہ تھوڑا سا وہ پیچھے جائیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے اس امپورٹنٹ ایلیمنٹ کی جس نے دوسرا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے۔ آپ کو سر پتہ ہے کہ قطر ریسیپروکل وزٹس ہوئے تھے، ایرانین لیڈرشپ کے، قطر بھی گئے، یو اے کا بھی آپ نے فرمایا۔ تو آئی تھنک کہ وہ جو منی میٹرز تھے جو امریکہ شاید ریلکٹنٹ تھا انیشلی دینے میں، اسپیکولیٹی میں کر رہا ہوں کہ وہ کوئی 10 بلین یہاں سے 12 وہاں سے، تو یہ ایران نے کہا کہ ہم اس وقت تک
ٹاکس نہیں سٹارٹ کریں گے 60 ڈے پیریڈ کی جب تک آپ ہمارے 24 بلین یا اس کا ایک سبسٹینشیل پورشن آپ ہمیں واپس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا نیوکلیئر ایشو اور نیوکلیئر جو مٹیریل ہے اس کی بات اس انیشل ایگریمنٹ کے بعد ہوگی۔ ابھی ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم این پی ٹی کے آنرڈ سگنیٹری ہیں اور ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائیں گے، وہ ان کا پرانا سٹانس ہے۔ تو جو کرٹیکیلٹی ہے اس ایشو کی، وہ جو یورینیم ہے اس نے کہاں جانا ہے، اور اس کے بعد کس قسم کا وہ کمٹمنٹ دیتے ہیں، 10 سال کا، 15 سال کا، دس دے ہیو ڈیفرڈ آؤٹ۔ پھر ایک اور کیٹیگوریکل چیز ہے، انہوں نے کہا ہمارا میزائل پروگرام نہ اس انیشل ڈرافٹ میں ڈسکس ہوگا نہ 60 ڈیز میں ڈسکس ہوگا، سو دے ہیو ایکسکلوڈیڈ دا میزائلس۔ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ تو یہ اس کے مین نکات ہیں۔ یہ پھر یہ کہا ہے کہ امریکہ ہمیں بتائے کہ ہمیں 300 بلین کا 60 ڈیز کے اندر ہمیں کوئی پلان دے کہ ہمارے 300 بلین کیسے پورے کیے جائیں گے۔ یعنی کہ یہ نہیں آپ کہہ رہے کہ آپ ہمیں دیں، ریپریشنز کی بات بھی نہیں کر رہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ 300 بلین آپ ہمیں کیسے دیں گے، کوئی پلان بتائیں۔ تو یہ ہاں جی، پھر کوئی ایڈیشنل ٹروپس 60 ڈے پیریڈ میں کبھی ڈپلوائے نہیں ہوں گی، اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کو بھی انہوں نے اس کے اندر شامل کر لیا کہ ایونچولی دے وڈ ہیو ٹو کم ان۔ سو میرا تو خیال ہے کہ یہ اگر یہی جو ایران نے فارن منسٹر نے پبلکلی دیے ہیں پوائنٹس، اگر یہی پوائنٹس ہیں، وہ 14 پوائنٹس جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو آئی تھنک ایران کا تو نیشنل انٹرسٹ کافی حد تک اس میں سیف گارڈڈ ہے۔ جیف گارڈنر بالکل، اور میرے خیال سے ان کے عوام بھی مطمئن ہو جائیں گے دیکھیں کہ بہت سے دیرینہ مطالبات پورے ہوئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اب ٹرمپ اس قدر سیماب صفت شخصیت ہے اور نیتن یاہو کا اتنا اثر ہے اس کے اوپر کہ یہ کوئی پتہ نہیں کہ آخری آدھے گھنٹے میں ہی وہ کہے کہ جی مجھے شک نمبر 19 نہیں پسند اور یہ نہیں۔ لیکن فی الحال یہ لگ رہا ہے امبیسڈر صاحب کہ اسرائیل کا جو اثر ہے وہ تھوڑا سا قدرے کم ہوا ہے، کیونکہ یہ ڈیل اس سرے پہ ہی نہ پہنچتی اگر اسرائیل کی مشاورت اس میں جاری رہتی پہلے کی طرح۔ تو آپ کیا بے شک سر، سمجھتے ہیں؟ ہے نا جی؟ بے شک بے شک، کیونکہ سر دیکھیں نیتنیاہو کے آفس کی طرف سے بھی بیان آیا کہ ہمیں بریف کر دیا گیا ہے ایران کے ساتھ جو امریکہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کر رہا ہے، وہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اور سیمی سارٹ آف ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر ان کی بھی، تو ان کی طرف سے اس قسم کا بیان آنا بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پھر ظاہر ہوتا ہے کہ لبنان میں جو انہوں نے سو کالڈ وہ ایک ایریا، بارڈر ایریا یا حزب اللہ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے تھا، وہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا، اور ان کے آخری دنوں میں یہ جو بمباری ہے اور یہ چیزیں ہیں، یہ اس بات، لیکن آپ کی بات صحیح ہے، ایون ان دس کرنٹ فارم آئی تھنک اسرائیل کو یہ جنرل پرنسپلز بہت برے لگیں گے، بہت برے لگیں گے۔ ایران انٹیکٹ ہے، ان کا میزائل پروگرام انٹیکٹ ہے، ان کی رجیم انٹیکٹ ہے، ان کو پیسے ملنے کا بھی چانس ہے، ان کے میزائل اس ایگریمنٹ سے باہر ہیں۔ لیکن سر لگتا یہ ہے کہ جب 60 ڈے پیریڈ کی ٹاکس شروع ہوں گی تو اس وقت بھی ہر دن ایک نئی خبر اور ایک نیا اتار چڑھاؤ لائے گا۔ ہمیں مینٹلی تیار ہونا چاہیے کہ اس فرسٹ ایگریمنٹ کے، جس کا پاکستان کے پرائم منسٹر اب کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے میں ہوگا، تو کچھ پتہ ہی ہوگا ان کو، کیونکہ 24 گھنٹے کی بات انہوں نے نہیں کی۔ ٹرمپ بھی بڑی فائنلٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر نے سائن کر دیا۔ پہلے وہ جنرلٹیز میں باتیں کرتے تھے، اب وہ اسپیسیفک ہے۔ تو انلیس ان کی سیمابیت آگے آ جائے اور پھر وہ کوئی نیا شگوفہ کھلائیں، لگ رہا ہے کہ اس دفعہ یہ لوگ قریب ہیں۔ دیٹس رائٹ۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میرے خیال سے دونوں سائڈس کو اس وقت پیس ڈیل تو چاہیے، بیکاز جی یو نو the way things are, in particular with oil prices and fuel prices and inflation, it is an imperative that some sort of
deal should be signed. That is what is the जी, most आपने important thing. ईरान के भी हालात के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी और बाकी जगह आ रहा है, वो लोग उधर भी परेशानियां बहुत हैं। तो इसलिए सिर्फ एक तो अमेरिका की है, अमेरिका को चाहिए ये, लेकिन ईरान की तरफ भी बहुत है। और अमेरिका में भी जिस तरह आपने अंडरलाइन किया था लास्ट टाइम कि हाउस की तरफ से तो हो गया, अब सेनेट रह गई है। अगली दफा कोई और बहुत ज्यादा लोग खिलाफ हो गए तो कहीं रिमूवल वगैरह इम्पीचमेंट का लफ्ज मैं जान के नहीं इस्तेमाल करा, वो एक सेंटिमेंट उस तरफ ना जाना शुरू हो जाए, रिपब्लिकन पार्टी को शदीद सेटबैक हो जाएगा, शदीद सेटबैक। देखिए सर, ट्रम्प का तो सारा सियासी करियर, और सियासी करियर से ज्यादा देखें, वो तो खैर अब प्रेसिडेंट बन गया, वह कितनी उसकी पॉलिटिक्स बाकी है, उसके जो खानदान का बिजनेस है। देखें, दुनिया भर में अमेरिका की तरह सियासत एक पैसा बनाने का जरिया है। सो वो तो वो पूरी चीज खटाई में पड़ जाएगी अगर ये मामला हल नहीं होता। लेकिन ईरान का भी जो नुकसान हुआ है, आपने देखें, अगर ये बात दुरुस्त है, हमारे पास कोई मुसद्दिका इतलात तो नहीं है कि ईरान के सुप्रीम कमांडर ने वाकई दस्तखत किए हैं, उनकी किस हद तक, लेकिन यकीनन उनकी मंशा या उनकी मर्जी से ही ये मामला आगे बढ़ा है। तो वो ईरान का भी जो नुकसान है, वो भी, उसकी भी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ इसको समझा जाता है कि जी ईरान के पास कोई अनलिमिटेड कैपेसिटी है जंग करने की। ब्रवाडो में, आपको पता है ना, हमारे यहाँ एक जज्बातियत भी लोग वो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी भी लिमिटेड कैपेसिटी, और जितना नुकसान उसका हुआ है वो उसको भरते भरते भी कई साल लग जाएंगे। तो भाई अली, तो बड़ी उम्मीद अफजा बात है, और ज्यादा अहम बात तो मेरे ख्याल से ये है कि अभी भी पाकिस्तान का रोल सरे फहरिस्त है तमाम इस मीडिएशन में। थोड़ा इसके बारे में भी बताएं कि ये इसके ऊपर पहले कहा जा रहा था कि जी ये नाकाम हो गई है मीडिएशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। असल में जी अभी भी बात यह है कि जब भी कोई चीज ऐसी होती है दुनिया में, हर मुल्क के ऊपर कोई कभी न्यूज साइकिल में ऐसी चीज आ जाती है जो थोड़ी सी उसको नहीं अच्छी लगती। अब अगर जिनीवा में सिग्नेचर्स हो रहे हैं तो एक, अब क्या बार बार जिक्र करें, वो एक सियासी पार्टी, इंडियंस और बाकी, भाई जिनीवा में सिग्नेचर्स हो रहे हैं, पाकिस्तान का वजीर आजम बोल रहा है, ड्राफ्ट ज्यादा उन्होंने उन्होंने पाकिस्तानियों की मदद से बना है। तो इससे कोई पाकिस्तान की मीडिएशन तो नहीं फेल हो जाती, हर दफा पाकिस्तान का नाम लेते हैं दोनों साइडें। अगर कभी दोनों में से एक दिन कोई नाम लेना भूल जाए, एकदम एक तबल बुलंद होता है कि जी ये तो पाकिस्तान फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान का बहुत अच्छा रोल है, और इसकी सिग्नेचर से पाकिस्तान की जो रोल है मीडिएशन का, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो इसलिए बिल्कुल। तकवीत बहुत मिलेगी, बहुत तकवीत मिलेगी हमें। और हम पोस्ट वॉर 60 डेज की जो डिस्कशन है उसके बाद भी हमारा बड़ा फंडामेंटल रोल होगा, क्या होगा ये भी हेजी है, लेकिन कोई रोल, वी विल हैव एन एनहांस्ड रोल इन द मिडिल ईस्ट। अच्छा, मैं इसमें ये भी थोड़ी इजाफा करता चलूं कि ये जो हमारे वजीर आजम ने भी जिक्र किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात कही। और उन्होंने कहा कि जी, और इसहाक डार साहब ने भी सऊदी अपने जो काउंटर पार्ट है उनको ये कहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग सेरेमनी होगी इस डील की कल शेड्यूल्ड। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और अराकची साहब ने तो इसको कहा ही इस्लामाबाद एमओयू है। अगर आपके आपके वो उनका ट्वीट जी भी था कि इस्लामाबाद एग्रीमेंट, तो दिस इज जी वेरी जी। इंटरेस्टिंग कि ईरानी जो है वो उसको ऐसे ही देख रहे हैं कि ये इस्लामाबाद ही की काविशों से सब कुछ हो रहा है। जी सर, मैसेज जो आप। इंटरनेशनल प्रेस भी रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है इस्लामाबाद मीडिएटेड डॉक्यूमेंट, इस्लामाबाद सारी दुनिया हेडलाइंस में है। जी तो जी जी ये तो जी। सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से ये प्रोपेगेंडा ज्यादा था। वो इंडियन प्रेस ने तो उसको बड़ा बनाया, उन्होंने कहा जी जनीवा में हो रहा है, उन्होंने कहा जी काम नाकाम हो गए, ये हो गया, वो हो गया। और ये इसके ऊपर भी सर बात करेंगे किसी दिन, ये जो पूरा एक पैरेलल दुनिया चलती है। बहरहाल, गोइंग बैक टू दिस अग्रीमेंट, और इसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर वो 60 डेज का एक टाइम फ्रेम है जिसमें कि न्यूक्लियर इशू है,
اور تھورنی قسم کے جو ایشوز ہیں. لیکن اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پراکسیز اور جو وہ میزائل پروگرام ہے ایران کا، اس کا ذکر اس طرح سے نہیں دکھائی دے رہا جیسے کہ پہلے بہت ہائی لائٹ اس کو کیا جاتا تھا کہ جی سب سے پہلے پراکسیز بند کریں تو پھر آگے بات ہوگی. میں نے تو جی ایک ڈرافٹ دیکھا ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پراکسیز ہیں یا جو ایکسس ریزسٹانس جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایکسکلوڈیڈ ہیں ٹاک سے. میں نے تو ہوں ایران کا ایک کلیئر ڈرافٹ دیکھا ہے کہ جی اس کی بات نہیں ہوگی. تو وہ شاید اس کی ایکسکلوژن کرنا ہی شاید بڑا امپورٹنٹ تھا. تو وہ میں نے تو جو راکچی صاحب کے جو پوائنٹس ہیں اس کی جو ڈیفینیشن ناٹ لٹرل لیکن اس کی جو ایک انالیٹیکل ٹرانسلیشن الجزیرہ پہ بھی دیکھیے، العربیہ پہ بھی دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا ہوں ذکر نہیں ہوگا، یہ کسی ٹاکس رائٹ میں نہیں ہوں گے، میزائلز بھی کسی ٹاک یعنی کہ 60 ڈے پیریڈ میں بھی نہیں ہوں گے. تو یہ ایک رائٹ رائٹ رائٹ. اٹس ہیوج، اٹس ہیوج کیونکہ یہ ایک چیز جو تھی اس کا بڑا ذکر ہو رہا تھا. اور پھر میں انڈر لائن کروں گا کہ یہ ان کو پراکسیز بھی ہم بہت وہ اوپنلی کہتے ہیں لیکن if at all their proxies ان کا ذکر نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شاید وہ انٹریکٹیبل چیزیں تھیں جو ایران منوانا چاہتا تھا. ہم دیٹس رائٹ. امیجن ہی کر سکتے ہیں جی. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں یہ ایران نے جو بالکل منوا لی ہیں. تو بالکل. وہ تو خیر نیوکلیر ایشو دیکھیے پہ ٹاکس. ہاں جی جی سر، وہ تو دیکھیے اس آبنا ہرمز کا جو پتا کھیلا ایران نے، دیکھیے ابھی سینٹرل چیز اس بالکل وقت وہ ہے امریکہ کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی. باقی ہم لوگوں کے لیے اور چیزیں اہم ہوتی ہیں. ہم شور اسرائیل کچھ اور چیزیں دیکھ رہا ہے، ایرانی عوام کچھ اور دیکھ رہی ہیں. امریکہ کا نقطہ ایک ہے، وہ آبنا ہرمز کا کھلنا. بے شک اور سر، یو یہ کہ ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. ہاں ہرمز جی فار امریکہ. جی. تو ویسے صاحب اسی وجہ سے جو ایران کا بڑھتا ہوا جو ایک سٹیچر ہے یا جو ایکسپٹ کیا ہے لوگوں نے، اسی حوالے سے یو اے ای کے بھی تیور بدلے بدلے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ رپورٹس رائٹرز نے رپورٹ کی ہے اور 4 سورسز کو انہوں نے وہاں سے بات کی. اب یو اے ای جو مزید جی ڈینائی بالکل. کرے تو انہوں نے کہا جی وہ پیسے دیں گے ایران کو. اب یہ تو ایک بہت بڑا چینج ہے. حالانکہ وہ اسرائیل کے بڑے قریب بھی ہیں ایز یو نو، لیکن میرے خیال سے یو اے ای کو بھی کچھ اپنا نفع نقصان دکھائی دے رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس موو کو؟ یہ ایک وقتی وہ ہے پیس میکنگ ہے یا کوئی واقعی قلب وہ قلب ماہیت کیا ہوتی ہے، ماہیت قلب، چینج آف ہارٹ ہو رہا ہے یو اے ای کے حوالے سے؟ سر میرا خیال ہے ابھی تو اس وقت وہ ایک بہت بڑی ریلیف چاہتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی اٹیکڈ اگین. آئی تھنک ہوں اب انہوں نے اسیسمنٹ یہ کی ہے کہ ہم یہ برداشت، ہم نے جتنا اپنی ہسٹورک آرکیٹیکچر بنایا ہوا تھا اسٹیبلٹی پہ اور فائنینشیل اسٹیبلٹی پہ بھی، لا اینڈ آرڈر کی اسٹیبلٹی پہ، پیس پہ، وہ آرکیٹیکچر ہی اگر خراب ہو جائے اینڈ دے ہیو ڈن دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ. اگر کچھ سینکس کا ہم کہیں تو وہ انہوں نے دے ہیو ٹرائی ٹو بائی دیئر وے آؤٹ آف دس. اور آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ وہ ریسنٹلی ان پہ اٹیک نہیں کیا ایران نے، جو دونوں دفعہ ایران پہ اٹیک ہوا ہے تو انہوں نے بالکل اٹیک نہیں کیا. تو آئی تھنک کچھ تو ہوا ہے در پس پردہ، کچھ ہوا ہے بس سے پردہ. جی جس جی میں رائٹرز کی تو اب بڑی، رائٹرز ایک بہت ریلائبل ہے، کوئی جی اخبار نہیں ہے. تو اس لیے جی میرا خیال ہے وہ چینج آف ہارٹ بہت بھی ہے سر، چینج آف ہارٹ بھی. چینج آف ہارٹ بالکل ہے. لگتا ہے کہ ان کو بھی، کیونکہ ایران از دیر ٹو اسٹے. پہلے ان لوگوں کے بھی خیالات تھے کہ شاید ایران میں رجیم بدل جائے گی، ٹکڑے ہو جائیں گے، اسٹیٹ کولیپس کر جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستان کے ساتھ بھی حالات جو ہیں وہ بدلیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر اللہ کرے بہتر ہوں، کیونکہ پاکستان کو اب اپنا فٹ فارورڈ رکھنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ جی ہم آپ کے پاس انڈیویجولز بھیجیں گے پاکستانی امپلائمنٹ کے لیے، وہ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہوں گے، ہم ان کو ویٹ کریں گے. اس میں پھر انٹیریئر منسٹر صاحب کئی ہیٹس پہنتے ہیں لیکن ان کا اور ان کے نیچے جو ادارے ہیں FIA اور باقی،
ان کا یہ کام ہے کہ یہاں سے جو پاکستانی جائیں وہ کوالیفائڈ ہوں، ویٹڈ ہوں، آگے جا کے کسی قسم کی ایسی کاروائی میں نہ پڑیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یو اے کو بھی کہوں گا کہ ان کو جو کرنٹ کچھ میرے پاس انڈیویجولائزڈ اکاؤنٹس ہیں، آئی تھنک پاکستان ڈیزروز بیٹر ٹریٹمنٹ، پاکستانیز ڈیزرو بیٹر ٹریٹمنٹ۔ ہم لوگوں کو بھی وی شوڈ کیئر اباؤٹ آر گورنمنٹ شوڈ، وی آل ڈو، بٹ آر گورنمنٹ شوڈ میک دس پوائنٹ کہ ون آف دی امپورٹنٹ تھنگز از کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ آئی تھنک برادرس کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے، وی آر بردرلی، ہمارا آگے بھی رول ہوگا۔ دیکھیں ریئلزم کی اس دنیا میں اور ریئلسٹک انٹرنیشنل اسکول آف تھاٹ میں سر رضا، ایران کی عزت اب اس لیے ہو رہی ہے کہ ایران ہیز ریزسٹڈ ویل۔ پاکستان کی عزت مئی کے بعد اس لیے ہوئی کہ پاکستان نے انڈیا کو ریزسٹ کیا، بلکہ انڈیا کا مقابلہ کیا۔ سملرلی اب پاکستان کا رول اگر مڈل ایسٹ میں آگے ہے تو یو اے کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان لوگوں کی صرف فکر نہ کریں جنہوں نے وہاں گھر اور پراپرٹیز لی ہوئی ہیں اور یہاں کی اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ عام پاکستانیوں کو بھی فرسٹ 2 ٹاکنگ پوائنٹس میں رکھیں۔ ہم نہیں رکھتے، بالکل میں آپ کے سامنے بالکل ایڈمٹ کر رہا ہوں، ہم ہر وقت اسٹریٹیجک، ایکسٹرا اسٹریٹیجک، اپنے آپ کو پتہ نہیں دنیا کے میں کیا، ہمیں بیسکس پہ آنا چاہیے، کم ٹاکنگ پوائنٹس بنانے چاہیے، اور سر فہرست ٹاکنگ پوائنٹ میں یہ ہونا چاہیے یہ اسٹریٹیجک دیکھی جائے گی پہلے۔ نیشنل پرائڈ، ہمارے لوگ جن کے پاس گرین پاسپورٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ بالکل جی بالکل، وہ تو دیکھیے وہاں سے تو جو بھی اطلاعات آئی ہیں، بلکہ پاکستان میں اس کا چرچا بھی ہوا کہ اہل تشیع لوگ ہیں، یا جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی لوگ جو امام بارگاہوں میں جاتے ہیں، میں نے سنا ہے۔ اب یہ پر اللہ خیر، وہاں کے ایک دو لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ وہاں پہ چونکہ وہ اپنا لوکل آئی ڈی یوز کرتے ہیں، تو وہاں سے انہوں نے ٹریک کیا کہ کون کون جاتا ہے۔ سو بہت سے ایسے لوگ بالکل جو اہل تشیع جو نہیں جاتے، جو اتنے مذہبی شاید نہ ہوں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بیچارے عام لوگ جاتے ہیں اپنی عبادات کے لیے، نماز کے لیے، تو ان میں سے کافیوں کو ڈپورٹ کیا ہے، یا کم از کم ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سوچنا ہوگا آنے والے دنوں میں سر، یو اے ای اس کو، سے بھی جیسے آپ نے زیادہ نا کہا۔ سر اس سے بھی زیادہ نا پریشان کن بات یہ ہے کہ اب وہ انڈیویجولز یوٹیوب پہ آ گئے ہیں، اور جو رویداد ان انڈیویجولز نے بتائی ہے، رائٹ اصل میں امپلائمنٹ سے بھی زیادہ ایموشنل سکارز جو ہے نا، کیونکہ دیکھ جی ان کو سمجھ نہیں آیا، بے شک قصور ہوگا، میں کسی کو بغیر ایویڈنس کے کسی اسٹیٹ کو ہم ایکیوز نہیں کر سکتا، لیکن ایموشنل سکارز جو ہیں، اس کی میں ایک کوریلیشن جوڑوں گا۔ مجھے پتا ہے، مجھے آپ کو پتا ہے گندی عادت ہے ادھر ادھر دوڑنے کی ود ڈسکشنز۔ کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اے جے کے جو یوتھ ہیں جو نکلے ہوئے ہیں، جی اور یہی ہمارا خیال تھا، آپ کو پتا ہے سر کہ ایوب کا جو رورل ڈیولپمنٹ پروگرام تھا بنگلہ دیش کا، وہ ابھی بھی بنگلہ دیش میں بیسٹ سمجھا جاتا ہے، بٹ اٹ ڈڈ ناٹ اسٹاپ دا سیپریشن آف ایسٹ جی پاکستان۔ سملرلی اے جے کے میں یہ سمجھ، کبھی روٹی کا ان کو تانا، آٹے کا، کبھی بجلی کے ریٹس کا، بھول جاتے ہیں کہ منگلہ کی اور ساری موومنٹ کیا تھی۔ یہ جو سر ہیوملیشن ہوتی ہے نا، جس کو اردو میں کہتے ہیں آپ کسی انڈیویجول کی بےزتی کرنا، یا یہ کمیونٹی کی، جی سب سے کمیونٹی کی بھی۔ کمیونٹی کی بےزتی کرنا، یہ جب ان کو لگے، اب وہ یہ فیض حمید صاحب کے دور سے تو اسمبلی پہلے بھی اسلام آباد کنٹرول تھا، لیکن بلیٹنٹ کنٹرول اسلام آباد کا اب شروع ہوا تھا۔ سملرلی تمام تمام چیزوں میں ان پاکستانیوں کا اوور آل دنیا میں ذکر کرتا ہوں، اپنی ایمبیسیز کو بھی کہتا ہوں، فورن گورنمنٹس کو بھی، کہ یار نیشنل پرائڈ ہوتی ہے، لوگوں کے فیملی سکار ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اگر لا بھی انفورس کرنا ہے، ڈو اٹ ود ڈیسنسی، ڈو اٹ ود گریس،
بسمارک کے बिल्कुल। متعلق سر کہتے ہوتے تھے، ویسے میں کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایک تو جب بھی کوئی بات کرتا ہوں مجھے خیال آتا ہے آپ کو تو پورا سب کچھ پتہ ہے نہیں نہیں ناظرین نہیں کے لیے۔ نہیں 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 سر، ایسا اگر میں سیکھتا ہوں آپ سے بہت زیادہ، کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ ہاں، بسمارک کو بسباک نے کہتے کیا تھے کہا؟ کہ there was a grace in his fall, there was a grace in his fall کہتے تھے، There was a گریس، grace in his soul. اور Yes. جب ہار بھی سامنے ہو، گریس، جی ہر چیز۔ جی ہم نے بھی جب ان بچوں سے، بے شک وہ نیشنل الیکشن کمیٹی اے جے کے کی غلط ہے، بے شک ہمارے لوگ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی غلط ہے، ان کو گریس سے کہ ان کا جو ڈگنیٹی ہے، ڈگنیٹی آف اے ہیومن بینگ، وہ قائم رہ سکے۔ ہاں، بالکل بالکل بالکل، تو یہی بات ہے سر کہ میرے خیال سے بہت زیادہ یہ ڈگنیٹی کی جو بات ہے نا، اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جن کو وہاں سے نکالا گیا ہے یا جاب چلی گئی ہیں یا رپورٹ ہوئے ہیں، تو ان کو بھی یہ میرے خیال سے یو اے ای کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اتنا بھی دولت کے نشے میں اندھا نہیں جی ہونا چاہیے بقول شخص سے تو بالکل سر، ہم نے تو بالکل۔ یہی چیز سیکھی ہے۔ اچھا سر، میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کچھ جذباتیت کا بھی عنصر ہے، کیونکہ میں تو ایسے لوگوں کو ملا ہوں کہ جو کہ رہتے ہیں وہاں پہ یو اے ای میں، دو تین سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بلکہ ابھی مجھے یہ امریکہ میں ایک سے ملاقات ہوئی جو وہاں پہ رہا سر کرتے تھے فیملی، تو انہوں نے کہا ویسے مزہ تو بہت آیا جب ایران نے مارا ہے۔ اب میں دیکھیں نے نا ان سے سر، کہا دیکھیں یہ نہیں، آپ بریواڈو ایران میں اتنی نہیں ہوگی جتنے یہاں ایران کی وکٹری کی، اور ایران کے وہ کیا، وہ تیغ تیغ کے ساتھ جیسے لڑائیاں ہو رہی ہیں نسیم ایک حجازی کے کے ساتھ، جی ناول کی، بالکل، ہم جی بھائی جی جی، آپ سب سے پرائمری لائلٹی جس ملک میں ہے، اس ملک کے ساتھ کریں، تو بالکل، تو کچھ میں بھی ان ہو کی جائے۔ باتیں، جی تو میں ان کی بات سن کے دنگ رہ گیا، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، مجھے ملاقات ہوئی یہیں نیو یارک میں ہی، تو انہوں نے کہا کہ جی سر ویسے کیتا صحیح ہے، میں کہا تسی اتھے رہندے ہو، خدا دا خوف تسی کرو خدا کا تو خوف۔ تو بہرحال یہ اب یہ کانٹرڈکشنز ہیں۔ تو سر آخری سیگمنٹ ہے ہمارے پروگرام کا، تو ذرا اس کا بھی ذکر کر لیں، پاکستان نیوی کا جو نئی سب مرین ایڈ ہوئی ہے، پی این ایس ہنگور، اور اس کے کیا پاکستان کی کیا اسٹرینتھ ہوگی، یہ اس کا بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے ہمیں، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ سر ہنگور وہی نام ہے جو ایک مچھلی کو کہتے ہیں شاید، جو سمندر کو کاٹتی ہوئی جاتی ہے، تو یہ جی وہی اسی نام پہ رکھی گئی ہے، جس میں پاکستان نے ایک ہاری ہوئی جنگ کے اندر ایک ایک کل کی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو واحد سب مرین کی کل تھی، بلکہ شاید آج تک کسی سب مرین کا کسی شپ کو ہٹ کرنے کا واحد انسیڈنٹ ہے، ہنگور نے 2 کو کیا تھا۔ میرے ہمسائے میں جو اس کے کمانڈر تھے، بعد میں وائس ایڈمرل بنے، تسنیم، وہ رہتے ہیں، ہی ہیز آل دا میموریبلیا ریکارڈنگز اینڈ ایوری تھنگ، ہی از اے پراؤڈ مین، ہی از این اولڈ بٹ پراؤڈ مین۔ تو یہ نیوکلیئر کیپیبل سب مرین ہے، اور اس میں سے 4 پاکستان میں بنائی جائیں گی۔ بہت کوائٹلی پاکستان نیوی نے اپنی انڈیجنائزیشن کا جو پروگرام کیا ہے وہ قابل دید ہے۔ ہم نیوی ہماری ہوں خبروں سے باہر رہتی ہے، آئی تھنک دے ہیو ڈن اے مارولس جاب۔ میں ہوں جب عمان میں تھا تو صرف اس وساطت سے، ورنہ کون ہمیں ملتا ہے عام پاکستانی کو، تو 3 نیول چیف سے ملا اور بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، جس سے پھر ان کے بچوں سے ملا، ان کے کیپٹن سے ملا جو سبس کو لیڈ کرتے تھے، اندر جا کے دکھایا ایک ایک چیز، انہوں نے اب بہت انڈیجنائز کر لیا ہے۔ اور اگین ہمیں جب ہم چین کا ذکر کرتے ہیں تو چین کا کی اور ہماری جو دوستی ہے، یہ اس کا ایک مظہر پاکستان نیوی میں بھی ہے جو سامنے نہیں آتا۔ تو پہلی ڈیلیور ہو گئی ہے، انشاءاللہ 8 ڈیلیور ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے میں ہم ان وی کمیسریٹ دوز، نیوی کا ذکر ہوا جو 3 انڈین سیلرز جن کی جی ڈیتھ ہوئی ہے، بہت افسوس ہے ہم دونوں کو، میں ہوں تمام انڈینز کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں، اور میں نے ان کی فیملیز کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اور ہارٹ سر گوز آؤٹ ٹو دیم، بالکل وی بالکل، وی وانٹ the best for all Indians also.
تو 100% جی، بالکل بالکل صحیح آپ آئی نے تھنک کہا. رانگ تھا، غلط تھا یہ، ہاں. اور ہوں. ہمیں اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے. ایبسلوٹلی سر، ایبسلوٹلی. بہت ہی زیادتی ہوئی ہے. پہلے بھی جب یہ ایران کی بہت جنگ چھڑی زیادتی ہے ہوئی. اس وقت بھی ایک اٹیک ہوا تھا. اور تو ابھی بلکہ خیر ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی وہ تیل کے حوالے سے کہا ہے کہ انڈیا کو ایرانی تیل ابھی ہم امپورٹ نہیں کرنے دیں گے. تو یہ بھی ایک ساتھ میں چیز چل رہی ہے کہ وہ پابندیاں جی جو ہیں وہ اتنی آسانی سے نرم نہیں کرے گا امریکہ، جو جی لگ رہا ہے اس وقت معاملہ. تو جی سر مجھے یہ ایک بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے موئید یوسف. تو انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا پرنٹ انڈیا میں جس میں انہوں نے انڈیا پاکستان ڈائیلاگ کی بات کہی ہے. بلکہ پرنٹ نے ان کی ایک رپورٹ کے اوپر ایک رپورٹ کی ہے. انہوں نے ایک رپورٹ لکھی کسی تھنک ٹینک کے لیے، بیلفر سینٹر کے لیے ہارورڈ میں، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان کا ایک امپورٹنٹ پاکستان کی سکسیس کا جو وہ مڈل پاورز کے اوپر ایک تھی ان کی تحریر، کہ اس میں پاکستان کے لیے بہت اہم ہے انڈیا کے ساتھ تجارت اور پیسفل بارڈرز کا قیام. آپ نے دیکھا اس سے پہلے ٹریک 2 کا بھی ذکر ہوا، وہاں آر ایس ایس کی طرف سے بھی بات ہوئی ہے. تو کچھ لگتا ہے کہ ماحول سازگار ہو رہا ہے. کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہو پائیں گے ان کی کوئی ڈائیلاگ؟ ہونے تو چاہیے سر خیر. ماحول آئی ٹوٹلی اگری ود موہد صاحب. I've known him. He's a thorough professional and a gentleman. میں کئی ہیومن واقعات مجھے پتہ ہیں جس میں وہ تھے جنہوں نے میری مدد کی تھی جب میں بارسلونا میں تھا قیدیوں کو نکالنے میں، جب وہ نیشنل سیکورٹی کے. میرا خیال ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سر اتنا سخت بیان آیا ہے انڈیا کے ایک منسٹر کا. جب ان سے آر ایس ہوں. ایس کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم پانی کی ایک بوند پاکستان نہیں جانے دیں گے. سو ہاں. مے بی اٹ از ورڈ پلے اینڈ مے بی سم تھنگ از ہاں ہیپننگ بیہائنڈ. اللہ کرے ان کے بھی جس طرح ایک منسٹر کی بات کو نہیں لینا چاہیے. اللہ کرے کہ انڈیا سیز بیٹر سینس. وی آر آئی تھنک ریڈی. جی. ہم تو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ شروع کر لیں، لیکن ڈائلاگ میننگ فل ہونا چاہیے. اور آئی تھنک وی شوڈ لک ایٹ دا پیس آپشن فرسٹ بفور لوکنگ ایٹ ادر آپشنس. بالکل، میں بھی آپ کی بات درست ہے. اور یہ ماحول سازگار خدا کرے کہ ہو جائے. تو لیکن ہنگور کی وجہ سے ایک آرمز ریس کا بھی تو خدشہ ہے، کیونکہ انڈیا بھی سب مرینز کی کر رہا ہے. اب جو کنونشنل وزڈم ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب آرمز ریس ہوتی ہے تو اس میں تو پھر ٹاکس یا امن کا رستہ جو ہے وہ کافی ڈیریل ہو جاتا ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ ایک پیرٹی ہو یا کوئی اسٹرینتھ ہو تو پھر اصل میں ایز ہماری ایکولز سر بات. نیوی ریلیٹیولی آؤٹ نمبرڈ ہے انڈین نیوی سے. تو ہمیں کرنا پڑتا ہے اگین وین دیر از اے پاورفل اینٹی اینڈ اے لیس پاورفل اینٹی، پہلے امبریس پاورفل اینٹی کی طرف سے ہونی چاہیے. ہم تو انڈیا کے حساب سے ایک انسیکیورٹی کمپلیکس ہے ہمیں، جب سے ہم ہوئے ہیں آزاد ہمیں اس وقت سے انڈرسٹوڈ ہے. تو اس لیے ٹرو. ہمیں بھی ویسے وی شوڈ آلسو آسک دیم بیہائنڈ دا سینس کہ جی وی ول ٹیک دیز اسٹیپس، آپ یہ کریں، پل بیک بٹ. بالکل بالکل جی، بالکل ایبسولوٹلی. تو سر آج کے لیے میرے خیال سے ہمارے شو کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سر. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر بات چیت ہوتی ہے. تب تک تھینک کے یو لیے ویری خدا مچ سر. حافظ. ٹیک کیئر سر.